وقت ہو، اس وقت میں جو صدقہ کرو گے وہ بڑا اجر والا ہوگا۔ اس کے مقابل پر فرمایا ولا تبذر، اور ٹلاؤ نہیں، یعنی صدقہ دینے کو دل میں اگر خیال آیا ہے صدقہ کرنے کا تو اس کو ٹلاؤ نہیں۔ کس طرح نہ ٹلاؤ کہ حتیٰ اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان جزا ولفلان جزا وقد كان لفلان، کیا کہ بعض اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ بعض لوگ ڈراتے رہتے بھائی صدقہ تو کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مگر کیا کریں گے جب مرنے کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اس وقت میں کچھ وصیت کر جائیں گے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کام میں لگا دینا یا فلاں کام میں لگا دینا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم کو یہ کہہ رہا ہو کہ اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، وقت کان علی فلاں، اب تو وہ تمہارا رہا ہی نہیں، وہ تو کسی اور فلانے کا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی بیماری کی حالت میں کوئی صدقہ کرے، بیماری کی حالت میں کوئی وصیت کرے کہ میں اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، یا ہبہ کرے، کسی کو صدقہ بھی کرے، تو اسی بیماری میں پھر انتقال ہو جائے تو جتنا صدقہ کیا وہ سارا نافذ نہیں ہوگا، اس میں سے صرف 1/3 کی حد تک وہ صدقہ ہوگا، باقی 2/3 جو ہے وہ ورثہ کا حق ہے۔ ورثہ یعنی ورثہ کا حق مرنے کے بعد تو ہوگا ہی، لیکن مرض الموت میں، جس مرض میں انسان کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت سے ترکے کے ساتھ ورثہ کا حق متعلق ہو جاتا ہے، ورثہ اس کے مالک بن جاتا ہے۔ اس لحاظ تو 1/3 سے زیادہ میں کوئی صدقہ نہیں کرتا۔ اب ساری عمر کی کمائی سوچا تھا کہ آخر عمر میں جا کر کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیں گے تو ساری عمر ثواب ملتا رہے، لیکن جب چلاتا رہا یہاں تک کہ این وقت خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری مبتلا ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، اب کہتا ہے کہ بھائی فلاں اتنا فلاں میں دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، تو سرکار دوارا فرماتے ہیں کہ قد کان لفلاں، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، اب تو وہ تمہارا رہا ہی نہیں، تمہیں کہنے کا حق ہی نہیں رہا کہ فلاں کو دے دینا، اب تو وہ کسی اور کا ہو چکا، وارثوں کا بن چکا۔ تو اس وقت جو صدقہ کرو گے وہ تو مجبوری کا صدقہ ہے، وہ حالت مجبوری کا صدقہ ہے، لیکن جو صدقہ اجر والا ہے، ثواب والا ہے، وہ ایک صحت مند ہو، مال کی ضرورت بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے، اس کو جمع کرنے کا خیال بھی ہے، لیکن اس حالت میں تم اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر رہے ہو تو فرمایا یہ ہے اجر والا صدقہ۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ بعض لوگ وصیت اور صدقہ جاریہ کے خواہش مند تو ہوتے ہیں، صدقہ جاریہ میں کچھ چیز لگ جائے، کوئی وصیت ایسی کر جائیں پھر مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے، لیکن وہ اگر اس طرح وصیت لکھ جائیں پر کرو، زندگی میں لکھ کے صحت کی حالت میں میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں ضرورت مند کو دے دیجیے گا، تو یہ وصیت 1/3 کی حد تک صرف نافذ ہوگی، 1/3 تک، 1/3 سے زیادہ وہ نافذ نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو کچھ دل میں ڈالا ہے صدقہ کرنے کا وہ ابھی کرنا ہے، اور اس کا ایک طریقہ میں پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تجربے کا بزرگوں میں، اس پر عمل کر لے انسان تو توفیق ہو جاتی ہے، ورنہ وہی ہم سب ایک ہی کشتی سے سوار ہیں، چلانے کے ماہر ہیں، دل میں خیال آتا رہتا ہے کہ صدقہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور وہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ عمل کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ جو بھی آمدنی ہو اس کا ایک حصہ مقرر کریں کہ یہ حصہ ہم صدقے میں یا فی سبیل اللہ خرچ کریں، 10واں حصہ، 20واں حصہ، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ مقرر کریں۔ میں آج کہتے میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10واں حصہ، اور جو محنت سے حاصل وہ چونکہ انواع سے عشر ہوتا ہے تو جو محنت سے حاصل ہو اس کا 20واں حصہ، اور جو ویسے بغیر محنت سے آئے اس کا 10واں حصہ۔ تو یہ معمول کا ساری عمر کا ایک الگ بنایا ہوا تھا بڑا سا پھیلا، اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تو اسی وقت اس میں سے 10واں حصہ نکال کر اس کے ریزگاری کرا کے اس میں ڈال دیں، اور 100 آئے ہیں تو 10 ڈال دیں۔ وقتی طور پر تھوڑی سی دشواری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس چھوٹے ہوئے پیسے نہیں ہے، کیا کرے ہو کر اس کے انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن ساری عمر کبھی تخلف نہیں دیکھا، اور میں نے وہ تھیلا کبھی خالی بھی نہیں دیکھا ساری عمر، الحمدللہ۔
تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی اس طرح نکال کر رکھ رہا ہے تو وہ تھیلا خود یاد دلاتا رہتا ہے کہ مجھے خرچ کرو گے، کسی کئی مطلب پر لگاؤ. تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق کی توفیق دے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے. جب آدمی موقع کی تلاش میں رہتا ہے تو کوئی ایسا موقع ملے جا کر ویسے موقع سامنے آتا ہے تو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ بھائی کروں نہ کروں، کیا کروں. وہ تھیلا موجود ہے، پہلے سے اس کے اندر پیسے موجود ہیں تو وہ یاد ہے. یہ زکات نہیں، زکات کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ یہ معمول اگر ہر انسان بنا لے اپنی حیثیت کے مطابق، جتنا اس کے توفیق ہے اس کے حساب سے. اور یاد رکھو اللہ جل جلالہ کے ہاں گنتی نہیں ہے. اللہ جل جلالہ کے ہاں وہ جذبہ ہے، وہ اخلاص. ایک آدمی جس کی آمدنی 100 روپے ہے، وہ اگر 1 روپیہ دیتا ہے تو اس آدمی کے برابر ہے جس کی آمدنی 1 لاکھ اور 1,000 دے رہا ہے. اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ 1 روپیہ والا آگے بڑھ جائے جس اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے. اس لیے گنتی کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کی فضیلت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے تو اپنی آمدنی کا تھوڑا سا حصہ. ایک صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے خرچ کریں. میں نے کیا بھائی 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ میں سے 1 پیسہ نکال سکتے ہو. اگر کسی شخص کے پاس 1 روپیہ ہے، فقیر سے فقیر آدمی، لیکن 1 پیسہ نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ 1 پیسہ نکالے گا تو کوئی بڑی کمی ہو جائے گی. نکال دے 1 پیسہ تو اس میں اور 1 لاکھ کے مالک کے 1,000 نکالنے میں کوئی فرق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس لیے مقدار کو نہ دیکھو، اس وقت جو جذبہ پیدا ہوا اس کے اوپر عمل کرو. وہ یہ ہے سارا اپنی اصلاح کے لیے نسخہ اکسیر. چلانے سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے کامات کو ٹالنے سے بچاؤ. تو یہ اس پر عمل کر لے انسان کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے بڑے مواقع اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں صحیح راستوں پر مال کے خرچ کرنے کے اور وہ فضائل حاصل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ارشاد اور ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عدی ایک تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا. حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا. آپ تو جانتے ہیں حجاج بن یوسف اپنے ظلم و تشدد کے اندر مشہور ہے. تو اس کی طرف سے جو ظلم وغیرہ ہوتے تھے اس کی شکایت کی ان سے کہ صاحب کیا کریں، یہ ایسا شخص مسلط ہو گیا ہے اور ہر وقت ظلم کرتا رہتا ہے، کیا کریں. تو حضرت انس نے فرمایا کہ میاں صبر کرو، اس کے ظلم و ستم جو کچھ کر رہا ہے اس کے بعد صبر کرو. کیوں صبر کرو؟ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور وہ یہ کہ جو زمانہ بھی آئے گا وہ اس کے بعد آنے والا زمانہ اس سے بھی بدتر ہوگا. ویسے تو مجموعی زمانے کی رفتار اس طرح ہے کہ جو آنے والا زمانہ ہے وہ پچھلے زمانے سے بدتر ہی ہوگا. لہذا اس فکر میں نہ رہو کہ اب وہ عمر بن خطاب لوٹیں گے یا ابو بکر صدیق لوٹیں گے رضی اللہ تعالیٰ. اپنے حساب سے جو دور چل رہا ہے اس کے اندر جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اس پر صبر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرو. باقی زیادہ وہ آشا والا ہوتا ہے کہ کہنے والے نے اس انداز سے کہا ہوگا جو بے صبری کی علامت ہوگی. یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کہیں ظلم ہے تو اس ظلم کو دفع کرنے کے لیے اس کے ازالے کے لیے آدمی کو تدبیر نہ کرے. تدبیر کرنا یہ صبر کے منافی نہیں. تدبیر کرے لیکن ساتھ ہی یہ سوچے کہ تدبیر تو کر رہا ہوں، اللہ جل جلالہ کی مشیت ہوگی تو تکلیف دور ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو سرکار فرمائی گئے کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا. تو اس واسطے اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں جیسے بھی وہ تدبیر بھی کرتا رہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی بھی رہے. یہ مانا ہے صبر. یہ اشارہ یہ اس لیے فرمایا جہاں پر جانے کا منشا اس حدیث کے لیے ہے کہ یا اس انتظار میں ہو کہ ساتھ ذرا اور حالات بہتر ہو جائیں گے معاشرے کے تو اس وقت میں دین پر عمل کرنا شروع کریں گے.
آج کل یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ عذر رہتا ہے نا، ان کا بڑا زمانہ خراب ہے، تو اس واسطے بڑا ماحول گندا ہے، اس میں دین پر چلنے کے لیے حالات سازگار نہیں. تو کیا اس انکار میں ہو کہ اور زمانہ آئے گا تو حالات سازگار ہوں گے تب شروع کرو گے؟ ارے حالات تو سازگار ہونے نہیں ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ طوفان جو فتنوں کا ہے ابھر رہا ہے، یہ جو جا کر سیدھا قیامت سے ٹکرائے گا، یہ قیامت سے ٹکرائے گا. لہٰذا اس انتظار میں اگر ہو کہ ذرا حالات ایسے ہو جائیں کہ دینی فضا بن جائے، اسلامی ماحول پیدا ہو جائے اور اس وقت ہم بھی ہو جائیں گے اسلامی، تو یاد رکھو یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے. آنے والا زمانہ پہلے سے بدتر ہی ہو سکتا ہے کہ اس سے بدتر. لہٰذا اس انتظار میں نہ رہو. جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو حالات دیے ہیں، اس کو غنیمت سمجھ کر جلدی سے اپنی اصلاح کی گزر کر، یہ ہے اس حدیث کا منشا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرو. یا اللہ ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرماؤ. ہم بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرماؤ. یا اللہ ہم شیطان اور نفس کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان سے رہائی عطا فرماؤ. یا اللہ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@digicom.net.pk.